بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير والمحمد وعلى محمد صلوات نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین ابی الزہراء و ابی القاسم محمد وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء الصلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصلوات اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة الصلوات خدائے رحمان و رحیم کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ خدا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بانیان مجالس نے جن
مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اس خمسہ کا انعقاد کیا ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے، خدا ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرمائے، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے، جو زندہ ہیں ان کو طول عمر عطا فرمائے، عمر بابرکت عطا فرمائے، گناہوں سے بچی ہوئی زندگی عطا فرمائے، حسین کے کام آنے والی زندگی عطا فرمائے، خدا مجھے زبان پر وہ الفاظ لانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اس کی ذات راضی ہو۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے بلند تر صلوات۔ اس خمسہ کی تیسری مجلس اعزاء میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ پچھلے 2 دنوں میں جن موضوعات کے اوپر ہماری گفتگو رہی ان میں ایک سورہ عصر کی مختصر سی وضاحت و تشریح اور وہ سمجھ بوجھ جو ایک طالب علم کو ہو سکتی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی زندگی، ان کی دی گئی نعمتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ اگر آج کی گفتگو کو کل کی گفتگو کے ساتھ متصل کرنا چاہوں تو عرض کروں گا کہ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے والعصر، مجھے قسم ہے وقت کی، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ قسم جس چیز کی اہمیت کو بیان کرنا چاہ رہا ہو اس کی قسم کھاتا ہے خدا۔ خدا وقت کی، زندگی کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، اور پھر کیا فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان کا اصلی سرمایہ ڈوب رہا ہے۔ اصلی سرمایہ وہی زندگی ہے، وہی وقت ہے جو خدا نے عطا کیا ہے، اور ہر لحظہ وہ پگھل رہا ہے۔ مثال دی تھی برف کی طرح، یہ زندگی پگھل رہی ہے۔ اور انسان کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یوں نہیں ہے کہ اگر ہم انسان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو انسانیت کے مرتبے پہ فائز ہو گئے، نہیں، انسانیت کے مرتبے پر فائز ہونے کی صلاحیت موجود ہے، انسان خود بننا ہے۔ جب انسان خود بننا ہے تو پھر اس وقت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ کوئی ایک لحظہ بھی ضائع نہ کریں، کوئی ایک قدم بھی ایسا نہ اٹھائیں کہ جس سے وہ جو تصویر میری بن رہی ہے اس کے اندر کوئی خامی پیدا ہو جائے۔ وہ جو تصویر بنا رہا ہوں میں، اس میں برش استعمال کر رہا ہوں، اس میں مختلف رنگ استعمال کر رہا ہوں، یہ برش اور یہ رنگ یہ کون بتائے گا کہاں سے آئیں گے؟ مجھے اپنی تصویر خود بنانی ہے نا، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رنگ کہاں سے آئیں گے، کون سا برش کہاں پہ استعمال کروں، مجھے اپنی تصویر بنانی ہے۔ وہ تصویر کیسے خوبصورت بنے اللہ نے اس کا انتظام بھی کیا ہے۔ کہا اگر رنگ چاہیے تو صبغۃ اللہ استعمال کرو، اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ کیسے استعمال کرنا ہے تو علی اور اولاد علی سے پوچھ لو۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان، نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اپنی تصویر خود بنانی ہے، اپنی شخصیت خود بنانی ہے، وہ جو میری حقیقت ہے وہ میں نے خود بنانی ہے۔ قیامت والے دن وہ میری حقیقت سامنے آئے گی، وہ جو میں ہوں گا، وہ جو میں نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے۔ اگر انسان کی یہ حقیقت ہے تو پھر اس وقت کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پھر ایک ایک قدم جو اٹھاؤں، ایک ایک نظریہ جو رکھوں، ایک ایک چیز جو سوچوں، اس کے اوپر توجہ ہونی چاہیے۔ بے شک، یوں نہیں ہے
آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ، تو ایک چھوٹی سی حرکت بھی اس لہر کو ڈسٹرب کر دیتی ہے، ہوتا ہے نا، وہ لہر آ رہی ہوتی ہے، چھوٹی سی حرکت بھی اس کو ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ اسی طرح یوں نہیں ہے کہ میری ہر حرکت کو نوٹ نہیں کیا جا رہا، میری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج کل کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے ہی اللہ نے کیمروں کا انتظام پہلے سے کیا ہوا ہے، منکر اور نکیر بنا کر بھیجے ہیں، یہ ہمارے ساتھ ہیں، ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ نوٹ کر رہے ہیں، دوسرا میری شخصیت، وہ جو تصویر بن رہی ہے نا، وہ اسی کے مطابق بن رہی ہے، میری پرسنالٹی اسی کے مطابق بن رہی ہے، میری جو بھی شخصیت ہے وہ اسی کے مطابق بن رہی ہے، جو کچھ میں کرتا ہوں۔ اچھا، انسان، یہ جو انسان ہے، اس کا اصلی سرمایہ وقت ہے، وہ ڈوب رہا ہے۔ اگر کوئی بچانا چاہتا ہے تو کیا کرے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر کوئی اپنے اس سرمایہ کو بچانا چاہتا ہے تو ایمان لے کر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ ایمان لے کر آنا یوں نہیں ہے کہ میں صرف اعلان کر دوں تو ایمان آ گیا۔ ایمان لے کر آنا یعنی اللہ کے ساتھ سودا۔ کیا سودا کرنا؟ جان اور مال اللہ کو بیچ دینا، یعنی یہ سودا کر لینا۔ اب یہ جان اور مال میری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے۔ اگر یہ اللہ کی ہے تو میں اپنی مرضی سے استعمال بھی نہیں کر سکتا، جس کی ہے اسی کی مرضی کے مطابق پھر اسے استعمال بھی کرنا ہوگا۔ اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ یہ ہے ایمان لے کر آنا۔ اور کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ آسان تقویم میں خلق کیا۔ آپ کبھی غور کیجیے اسے ایک جملے کے اوپر، قرآن بہت فصیح و بلیغ ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ جو استعمال ہوا ہے اس کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے۔ جہاں پہ آنکھ ہونی چاہیے تھی اللہ نے وہاں بنائی ہے، کیا بات ہے، جہاں پہ ہونی چاہیے تھی آنکھ اللہ نے وہاں بنائی ہے، جہاں پہ ناک ہونا چاہیے تھا وہاں بنایا ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ آنکھ یہاں پر نہ ہوتی، یہاں ہوتی تو کیا نقصان ہو جاتا۔ غور کرنا چاہیے نا اس کائنات میں، اپنے اوپر غور کریں کہ یہ اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں بنائے کہ اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا تھا، اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتا تھا۔ کبھی غور کریں کہ جو آنکھ کی پتلی ہے نا، غور کرتی ہے کبھی، یہ آنکھ کی پتلی یہ ٹیڑھی ہوتی ہے اور باہر کی طرف ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر یہ سیدھی ہوتی یا ٹیڑھی ہوتی اور اندر کی طرف ٹیڑھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اندر کی طرف ٹیڑھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ آپ آنکھ بند ہی نہ کر سکتے، آنکھ کے سامنے وہ موجود رہتی، وہ جو دیکھنے کا کام ہے وہ کر ہی نہ سکتی۔ آج کل ان کی بہت زیادہ اہمیت بڑی ہوئی ہے نا ان پتلیوں کی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف اس کے اوپر غور کر لیں کہ وہ کریم اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں بنایا ہے کہ جس چیز کو جہاں پہ ہونا چاہیے تھا اس جگہ پہ رکھا ہے۔ اور آج اگر کوئی اس کی بنائی ہوئی چیز کو ایسے نقش نکال رہا ہو، خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ میں نے کل کہا تھا نا کہ کچھ کڑوی گولیاں ہوں گی لیکن ان کو میٹھا آپ کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد صلوات۔ آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے، آدم کا کہیں نام نہ تھا جب سے علی ہے، اس نام کی تسبیح تو فرشتوں نے پڑھی۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کچھ کڑوی کڑوی باتیں ہو جائیں گی، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم گناہ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہر وہ کام
جس سے اللہ نے منع کیا ہے اگر کر دیا جائے تو یہ گناہ ہوتا ہے. اللہ نے منع کیا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، لوگوں کو نام نہ رکھو. یہ جو برے برے نام ہم رکھ رہے ہوتے ہیں، الٹے الٹے نام رکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نام نہ رکھو، اس لیے کہ اللہ نے ان کو احسن تقویم سے خلق کیا ہے. ان کے اوپر اگر نام رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اس بندے پر اعتراض نہیں کر رہے، اس خالق کی خلقت پہ اعتراض کر رہے ہو. کیا بات کیا بات. اس لیے کبھی بھی کسی کو نام نہیں رکھنا چاہیے. خدا فرما رہا ہے کہ آسن تقویم میں خلق کرنے کے بعد ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس انسان کو اسفل سافلین میں پھینک دیا. اب اس سافلین سے نکلنا ہے، اسفل سافلین سے نکل کر اعلیٰ علیین تک پہنچنا ہے، علی کے خاص بندوں میں شامل ہونا ہے. کمبر و سلمان و مقداد و مالک اشتر بننا ہے تو پھر اس کنویں سے خود نکلنا ہوگا. وہ نکلنے کے لیے رسی کی ضرورت ہے، حبل متین کی ضرورت ہے، حبل اللہ کی ضرورت ہے. اللہ نے وہ رسی بھی بنائی ہے، محمد والے محمد اور قرآن. تھوڑا سا رک جاؤں، ایک عرض کر دوں. اس رسی کی تعریف کرتے رہیں تو یہ ہے ایمان لے کر آنا، بے شک. اور اس رسی کو پکڑ کر اوپر آنے کی کوشش کرنا یہ ہے عمل صالح انجام دینا. کیا بات. صرف تعریف کرتے رہیں، کیا باہر آ جائیں گے؟ نہیں آئیں گے، ادھر ہی پڑے رہیں، باہر نہیں نکلیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان، صرف ایمان فائدہ نہیں دے. ممکن ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، عرض کر رہا ہوں ممکن ہے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن کیا صرف جہنم کی آگ سے بچنا ایک مومن کا ہدف ہونا چاہیے؟ نہیں، اس نے تو حسین کے ساتھ رہنا ہے. ایک عزادار کا مقصد و ہدف یہ ہے کہ اس نے تو اہل بیت علیہ السلام کے سائے میں زندگی گزارنی ہے. کمبر و سلیمان و ابو ذر بننا ہے تو پھر اعلیٰ علیین تک جانا پڑے گا، پھر محنت کرنا پڑے گی، پھر کوشش کرنا پڑے گی. لیکن ہم نے یہ جو رسی ہے، اس رسی کے دونوں جو بل ہیں ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے؟ کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ خدا نے رسی بنائی، اس رسی کے دو بل تھے، دو لیئرز تھیں جن کو بل دے کر ایک رسی بنی تھی. ایک اہل بیت ہے اور ایک کتاب پروردگار ہے. رسول اسلام نے کیا فرمایا؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اور پھر فرمایا جب تک ان دونوں سے متمسک نہیں رہو گے اس وقت تک گمراہ ہونے کے چانس ہیں. دونوں سے متمسک رہو گے تو گمراہ کبھی بھی نہیں ہوگے. تمسک سے کیا مراد ہے؟ صرف نعرہ لگانا. ایک مثال دیتا ہوں، آپ کسی بھی پارٹی کے پرچم اٹھا کر نعرے لگاتے رہیں، جب ووٹ دینے کا وقت آئے آپ کسی اور کو جا کر ووٹ دے دیں. ووٹ دینے کا وقت آئے کسی اور کو دے دیں، نعرے ان کے لگاتے رہیں، یہ راضی ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. ادھر ممکن ہے یہ راضی ان کو کر بھی لیں، کیونکہ ان کو پتہ نہیں آپ نے ووٹ کہاں دیا ہے. جن کو آپ دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں کون کہاں ہے. اس لیے وہاں دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے؟ ہم نے یہ کہہ دیا کہ قرآن سوائے اہل بیت کے کسی کے سمجھ میں نہیں آتا. یہ کہہ کر قرآن کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا. بس اب قرآن سے ہم ہدایت نہیں لیتے. قرآن کو پڑھتے ہیں صرف ثواب کے لیے، قرآن کو پڑھتے ہیں صرف مردوں کے لیے. کڑوی باتیں ہیں نا، اب لازمی بات ہے 2 دن میں نے گفتگو کر لی، اب تھوڑی تھوڑی کڑوی باتیں بھی ہوگی، وہ آپ کو میٹھی خود
قرآن کو ہم نے صحیح پر رکھ دیا یہ کہہ کر کہ اس کو صرف اہل بیت سمجھ سکتے ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ تو معصوم ہیں۔ جب کہا جائے اہل بیت جیسے بن جاؤ تو کہا جاتا ہے وہ معصوم ہیں، ہم ان جیسے نہیں بن سکتے۔ جب کہا جائے قرآن پر عمل کرو تو کہا جاتا ہے قرآن سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو پھر ہدایت کس سے لے رہے ہیں؟ پھر زندگی کس کے مطابق گزار رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق گزارے جا رہا ہو، نہ قرآن سے لے رہا ہوں نہ اہل بیت سے لے رہا ہوں، نہ قرآن کی حقیقی معرفت حقیقت میں واقعہ اہل بیت کو حاصل ہے، لیکن قرآن کے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی ہے کہ ایک چرواہے سے لے کر ایک پیغمبر تک ہر ایک کے لیے ہدایت موجود ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، کس کے لیے؟ ایک چرواہے سے لے کر پیغمبر تک ہر ایک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے قرآن۔ جس طرح آپ سمندر کے کنارے جائیں اور وہاں سے آپ پانی لینا چاہیں، جس کا جتنا بڑا برتن ہوگا اتنا وہ اس سے پانی لے لے گا۔ قرآن ہدایت کا سمندر ہے، اس کے کنارے پر جتنی معرفت ہے اتنا تم اپنے برتن بھر لو گے، اتنی ہدایت لے لو گے۔ وہ جو قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتا صرف قرآن کی زیارت کر لے اللہ اس کو بھی ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن کی بارگاہ میں حاضری دے دی جائے قرآن اس کی بھی ہدایت کر دیتا ہے۔ اور اہل بیت علیہ السلام اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ معصوم ہیں۔ کوئی علی نہیں بن سکتا، کوئی حسن نہیں بن سکتا، کوئی حسین نہیں بن سکتا، کوئی زہرا جیسی ہستی نہیں بن سکتا، لیکن علی علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا کہ تم مجھ جیسے نہیں بن سکتے، کوشش تو کرو۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ اگر ہم ہدایت لینا چاہ رہے ہیں، ان کو ہادی مانا ہے، تو ہادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف نعرے لگانے سے ہدایت حاصل ہو جائے گی، ان کی زندگی کو اپنانا پڑے گا۔ جن کو بات زیادہ کڑوی لگی ہے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد یہ سلوات تو بھائی نہیں بلند تر صلوات۔ معصومین علیہ السلام کی زندگی آپ کبھی غور کیجئے، اللہ کو اس انسان کی، میری اور آپ کی ہدایت کتنی عزیز ہے۔ اس کائنات کی عظیم ترین ہستی کو بھی قربان کر دیا ہے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا تو ہمیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اہل بیت علیہ السلام ہمارے ہاتھی بن کر آئے۔ ایک دو جملوں کی وضاحت کر دوں پھر آگے ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ امام کسے کہتے ہیں اور شیعہ کسے کہتے ہیں؟ یہ دو الفاظ آج آپ کی خدمت میں بیان کر دوں تو واضح ہو جائے گا بہت کچھ۔ امام کسے کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں لفظ امام کا مطلب وہ ایک آلہ ہوتا ہے جس سے ناپا جاتا ہے کہ یہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے یا ٹیڑھی اٹھ رہی ہے۔ وہ ایک لڈو سا ہوتا ہے، لڈو، اس کے اندر ایک دھاگا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ پنجابی میں ہمارے علاقے میں اس کو ساحل کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں، ساحل ہی کہتے ہوں گے۔ ساحل کو امام کہا جاتا تھا، بعد میں لیڈر، رہبر، اس کو امام کہا جانے لگا۔ یہ لیڈر اور رہبر کو امام کیوں کہتے ہیں اور اس کو امام کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اس سے یہ ناپا جاتا تھا، وہ معیار تھی کہ معلوم کیا جائے کہ یہ دیوار سیدھی اٹھ رہی ہے یا ٹیڑھی اٹھ رہی ہے۔ جو رہبر ہوتا ہے نا، جو
جو امام ہوتا ہے اس کو امام اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی زندگی معیار ہوتی ہے. ہماری زندگی کی دیواروں کو ناپا جائے گا. اگر ہماری زندگی کی دیوار علی کی زندگی کی طرح اٹھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے سیدھی جا رہی ہے. اگر ہماری زندگی کی دیوار علی کی زندگی کے مطابق نہیں اٹھ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے ہماری یہ دیوار ٹیڑھی اٹھ رہی ہے. اس لیے امام کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے زندگی کی دیواروں کو ماپا جاتا ہے. وہ معیار ہوتے ہیں ہماری زندگی کے لیے. امام وہ ہوتا ہے جو معیار ہے. صراط مستقیم ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں ہر روز نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم. علی علیہ السلام فرماتے ہیں انا صراط المستقیم. ٹھیک ہے، اے پروردگار ہمیں اہدنا الصراط، ہماری ہدایت کر صراط مستقیم کی. علی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ہوں وہ صراط مستقیم. اگر تم صراط مستقیم پر آنا چاہتے ہو تو میری طرح بنو. ماشاءاللہ. امام اور شیعہ کون ہوتا ہے؟ وہ جو قدم پہ قدم رکھ کر چلے، کیا بات. وہ جو پیچھے پیچھے چلے، وہ شیعہ ہوتا ہے. یہ تشیع جنازہ لفظ آپ نے سنا ہوا ہے، تشیع جنازہ. کیوں جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہا جاتا تھا تشیع جنازہ کرنا؟ آج کل تو جنازے سے آگے آگے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں نا. مستحب یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کو کہا جاتا ہے تشیع جنازہ. تشیع یعنی پیچھے پیچھے چلنا. شیعہ یعنی وہ جو امام کے پیچھے پیچھے چلے، جہاں پہ امام کا قدم آئے وہاں پر تمہارا قدم آئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں چل رہا ہوں کسی اور کے پیچھے اور نعرے لگا رہا ہوں علی کے، اور وہ جو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہر ایک کو ہم اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. یہ کس امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ وہ جس کے نعرے لگاتے ہیں یا جس کے مطابق زندگی گزاری تھی. اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے مطابق زندگی گزاری تھی. اب خود دیکھ لیں کہ آپ نے علی کے ساتھ اٹھنا ہے یا کسی اور کے ساتھ اٹھنا ہے. اگر علی کے ساتھ اٹھنا ہے تو پھر علی جیسا بننے کی کوشش کرنا پڑے گی. ہم علی کی تعریفیں کرنے کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس قابل ہے کہ اس کی تعریفیں دشمن بھی کرتے نظر آئے ہیں. اس کی تعریفیں دشمن بھی کرتے نظر آئے ہیں. وہ قابل ایسے ہیں. مزہ تو تب ہے کہ علی اپنے شیعہ کی تعریف کر رہا ہو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام مالک اشتر کے بعد یہ فرما رہے تھے عہد ماضی میں میرا ایک دینی بھائی ہوا کرتا تھا. کیا بات ہے. اور فرماتے تھے کہ مالک کو مجھ سے وہی نسبت تھی جو مجھے رسول سے نسبت ہے. اتنا خوش نصیب ہے وہ مالک جس کی علی تعریفیں کر رہا ہے. اگر مالک اشتر بننا ہے تو پھر علی کے قدم پہ قدم رکھ کر چلنا پڑے گا. شیعہ بننا یعنی پیچھے پیچھے چلنا، اسی کے مطابق زندگی. اب فرض کیا مایوس زیادہ نہ کروں، پریشان زیادہ نہ کروں. فرض کیا زندگی کی دیوار ٹیڑھی اٹھ گئی، زندگی کی دیوار ٹیڑھی اٹھ گئی. کوئی حل ہے؟ ہاں ہے. دیوار ٹیڑھی اٹھ جائے ادھر سے سیدھی ہو سکتی ہے؟ نہیں. کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو اکھڑنا پڑتا ہے. جہاں سے ٹیڑھی ہوئی تھی ادھر سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا پڑتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جدھر سے ٹیڑھی ہوئی تھی وہاں سے دوبارہ اس کو تعمیر کرنا پڑتا ہے، دوبارہ اس جگہ سے اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. اسی کو تو توبہ کہتے ہیں. عربی زبان میں جب ایک جانور کسی غلط راستے پہ چل پڑتا تھا اور اس کو آگے احساس ہوتا تھا کہ غلط جا رہا ہوں، پیچھے مڑتا تھا تو راہ پہ آ کر سیدھا راستہ اختیار کرتا تھا اور پھر کبھی بھی غلط راستے پر نہ جانے کا عہد کر لیتا تھا. اس کو عرب توبہ کہتے ہیں.
توبہ یہی ہے کہ اگر آج بھی احساس ہو گیا ہے کہ زندگی کی دیوار غلط اٹھ گئی ہے، جن لوگوں کا حق کھایا ہے ان کو واپس کر دو، جن کی غیبت کی ہے ان سے معافی مانگ لو، نمازیں رہ گئی ہیں ان کی قضا کر لو، روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا کرنے کی، کفارہ دے کر قضا کرنے کی کوشش کر لو۔ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ آج بھی حسین نے حور کے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، حسین کے صدقے میں اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ حور کو معاف کر دیتا ہے، آپ کو بھی کر دے گا۔ یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل یا امام المنتظر، اللہ جل اللہ جل کل ایمان آ رہے ہیں۔ راستہ رکھا ہے اللہ نے، یوں نہیں ہے کہ اب اگر زندگی تباہ ہو گئی ہے تو واپسی کا راستہ نہیں ہے، نا راستہ ہے، اور یوں ہو جاؤ گے جیسے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، وہ اتنا قریب ہے، بلکہ توبہ کرنے والوں کو اتنا پسند کرتا ہے، اتنا ممکن ہے نیکیاں کرنے والوں کو پسند نہ کرے۔ شرمندگی سے اس کے دروازے پر ہاتھ اٹھاؤ۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ممکن ہے حسین کے ساتھ جو تھے ان کو زینب عالیہ نے سلام نہ کیا ہو، لیکن جب ہو آیا ہے زینب عالیہ سلام کہہ رہی تھی۔ یہ اتنا کریم خاندان ہے، یہ کریم سلسلہ ہے، صرف سچے دل سے آ جاؤ۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے راستے کے اوپر آ کر کوشش کرتے ہیں، صرف کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے ماں بچے کو چلنا سکھا رہی ہو، بچہ گرنے لگے آگے بڑھ کر اس کو تھام لیتی ہے، اس کے دونوں ہاتھ تھام کر آگے لے آتی ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ چلنے کی کوشش کرو، گرنے لگو گے آگے بڑھ کر تھام لے گا اور خود پہنچا دے گا جہاں پر پہنچانا ہے۔ ہماری گفتگو وہاں پر چل رہی تھی، کون خسارے سے بچا ہوا ہے؟ الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں، جنہوں نے اپنی جان اور مال اللہ کی بارگاہ میں بیچ دی ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے۔ اور کل کہا تھا الصالحات یوں نہیں ہے کہ کچھ اعمال انجام دے دیے کچھ چھوڑ دیے، نہ، الصالحات ساری نیکیاں انجام دی۔ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے، نیکی چھوٹی بھی ہو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اور گناہ چھوٹا بھی ہو اس کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور کیا کرتے ہیں؟ ساری۔ ایک واقعہ کر دیتا ہوں آپ کی بوریت کو ختم کرنے کے لیے۔ خدا نے ہمیں ایسے علماء عطا فرمائے ہیں جن کی کتاب کا تذکرہ میں نے پہلے دن کیا تھا، بہار الانوار، اس کے مصنف علامہ مجلسی۔ علامہ مجلسی کا ایک شاگرد ہے سید نعمت اللہ جزائری۔ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ معاہدہ کیا تھا کہ جو بھی مر گیا پہلے وہ خواب میں آ کر دوسرے کو قبر کے پہلے دن کے حالات بتائے گا۔ اب تھوڑا سا غور کریں کہ ہم کس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے علماء کو کتنا یقین ہے۔ پہلی رات کے واقعات آ کر بتائے گا۔ استاد اس دنیا سے چلا گیا، یعنی علامہ مجلسی فوت ہو گئے۔ اب آغا نعمت اللہ جزائری سید انتظار کر رہے ہیں کہ میرے استاد محترم خواب میں آئیں گے اور مجھے قبر کے حالات آ کر بیان کریں۔ آپ کو پتہ ہے نا قبر کے اندر 5-6 سوال ہونے ہیں، پتہ ہے وہ کتنا کریم ہے، اس نے جو امتحان لینا ہے اس کا پرچہ اونٹ کر دیا ہے، پرچہ اونٹ ہوا ہے، آپ کو معلوم ہے سوال کیا ہے، اور صرف پرچہ اونٹ نہیں ہوا، اس کے جواب بھی بتا دیے۔ اور ہمارا مکتب اتنا عظیم مکتب ہے کہ قبر میں سلا کر بھی اس کو وہ پرچہ بھی سنایا جاتا ہے اور اس کے جواب
میری گزارش ہوگی کہ آپ اپنی اولاد کو اگر ان کے عقیدے کو ٹھیک کرنا ہے تو اور کچھ نہ یاد کروائیں، صرف وہ تلقین یاد کروا لیں، صرف وہ تلقین یاد کروا دیں، اس کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 5-6 سوالات ہوتے ہیں، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، ماں دینوں کا، ماں کتابوں کا، یہ سوالات ہیں اور ان کے جواب بھی معلوم ہے۔ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے، اللہ کا رسول ختمی مرتبہ میرا رسول ہے، علی اور اس کی ذریت میں سے 11 امام یہ میرے امام ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ کتاب کون سی ہے؟ قرآن میری کتاب ہے۔ دین کون سا ہے؟ اسلام میرا دین ہے۔ یہ 5 سوال ہوتے ہیں، اس کا جواب بھی معلوم ہے، لیکن پھر بھی استاد اور شاگرد نے آگے کیا ہوگا اس کی ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا، جو بھی پہلے مرے گا وہ آ کر حالات بتائے گا۔ حضرت علامہ مجلسی فوت ہو گئے، اب علامہ نعمت اللہ جزائری نے، سید نے انتظار کرنا شروع کر دیا، 1 دن انتظار، 2 دن انتظار، 3 دن انتظار، نہیں آیا علامہ مجلسی۔ اب سید تھا، جلال میں آ گیا، غصے بھی ہوا، وعدہ کیا تھا ملنے نہیں آئے۔ 6 مہینے گزر گئے، 6 مہینے کے بعد علامہ مجلسی آئے اور آ کر سلام کیا۔ سید نعمت اللہ جزائری کہتے ہیں استاد وعدہ کیا تھا پہلی رات کے حالات بتائیں گے، اتنا عرصہ کہا اب بھی فارغ ہوا ہوں اور آپ کے پاس آیا۔ کون نعمت، کون علامہ باقر مجلسی؟ جس کی صرف ایک کتاب 110 جلدوں پر مشتمل ہے، 40 سال اس بندے نے لگائے اس ایک کتاب کو لکھنے میں۔ اگر یہ کہا جاتا ہے، ہمارے دوسرے برادران کہتے ہیں کہ اگر اس مکتب کو مکتب جعفری نہ کہا جاتا تو اس کو مکتب مجلسی کہا جاتا، کیونکہ اس مکتب کے لیے مجلسی کی اتنی زیادہ خدمات ہیں۔ 6 مہینے لگ گئے، کہا علامہ مجلسی 6 مہینے وہ 5 سوالوں کے جواب دیتے ہوئے، کہا نہیں، اللہ نے ایک اور سوال کر لیا تھا۔ کیا سوال کیا تھا؟ کہ کوئی ایک نیکی بتاؤ جو تم نے صرف میرے لیے کی ہو۔ غور کیجیے، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے رد نہیں کرنا۔ کوئی ایک نیکی بتاؤ جو صرف میرے لیے کی ہو۔ کہا بار الانوار لکھی ہے، کہا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے علامہ مجلسی، اس کا مؤلف علامہ مجلسی ہے۔ مسجدیں بنوائی، کہا باہر پھٹی لگی ہوئی تھی، تختی لگی ہوئی تھی کہ کس نے بنائی ہے؟ مجلسی نے بنائی ہے۔ کہا 6 مہینے میں اپنے کیے گئے اچھے کاموں کو گنواتا رہا۔ اتنا عظیم تھا جس نے اتنے اچھے کام کیے ہوئے تھے کہ 6 مہینے گنواتا رہا۔ کہتے ایک کام ایسا تھا جس کو اللہ نے کہا ہاں یہ تو نے میرے لیے کیا ہے۔ کہا کون سا کام؟ کہا ایک دفعہ میں اصفہان کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک شخص کو بازار کے لوگ پکڑ کے مار رہے تھے۔ میں جب گیا میں نے ان لوگوں کو منع کیا کہ چھوڑو۔ اس شخص کو علیحدہ لے کر آیا، اس سے پوچھا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ان سب لوگوں کا قرض دینا ہے۔ کہا تو کیوں نہیں قرض دیتے؟ کہا میرے پاس نہیں ہے۔ کہا کیسے لیا قرض؟ کہا کثیر الیال ہوں، بچے سے آتے ہیں، میں ان سے سامان لے جاتا ہوں بیچنے کے لیے، وہاں پر اپنی اولاد کھا جاتی ہے، ان کو دینے کے لیے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ علامہ مجلسی نے اس کو پیسے دیے، کہا جاؤ ان کو دے دو، یہ صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے، کسی اور کو یہ بات نہیں بتاؤ۔ کیا بات؟ جب یہ میں نے کہا نا پروردگارا وہ تو صرف میں نے تیری رضا کے لیے دیے تھے، خدا نے کہا ہاں تیرا وہ کام تیری بہار انوار سے زیادہ اچھا ہے۔ چھوٹا کام ہے
لیکن صرف خدا کے لیے کیا ہے، صرف خدا کے لیے کیا ہے۔ بس زندگی میں کم از کم کوئی ایک کام ایسا کر لیں جو صرف خدا کے لیے کریں۔ وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے۔ اگر علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ پڑھ لیا ہے، اب جنت تو ملے گی ہی ملے گی، جنت ملے گی، جہنم نہیں جا سکتے۔ پھر یہ جو گناہ کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ایک شخص آیا امام رضا علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا کہ مولا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے۔ کہا میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی نے کہا تھا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون یوم القیامہ، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ قیامت والے دن جنت میں جائیں گے۔ کہا آپ کے شیعہ جو ہیں یہ تو بڑے گناہ بھی کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا ہاں۔ کہا تو ان کے گناہوں کی سزا کہا اسی دنیا میں مل جائے گا۔ کہا کیسے؟ کہا بیماریاں ان کے گھر ڈیرا لاتا رہیں گی، بیماریاں زیادہ ہوں گی، تکلیفیں ہوں گی، مالی مشکلات ہوں گی، جس سے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کہا مولا اگر اس سے بھی زیادہ ہوں؟ کہا موت سختی سے آئے گی۔ کہا اگر مولا اس سے بھی زیادہ ہوں؟ کہا قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کہا اگر اس سے بھی زیادہ ہوں؟ کہا برزخ میں عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ کہا مولا اگر اس سے بھی زیادہ ہوں؟ امام فرماتے ہیں ہماری شفاعت کس کام آئے گی؟ لیکن یہ جو منازل ہیں یہ کہنا آسان ہے، ان سے گزرنا بہت مشکل ہے۔ علی کا ماننے والا وہ ہوتا ہے جو ان منازل کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال انجام دیتے ہیں اس ایمان کی وجہ سے، بدولت۔ اگر اللہ کو اللہ مان لیا ہے تو پھر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ اگر اللہ کو اللہ مان لیا ہے تو پھر غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہاں پہ بعض کا سوال کیا جاتا ہے، اس کو عرض کر دیتا ہوں۔ ایک سوال کیا جاتا ہے نا کہ اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے تو یا علی مدد کیوں؟ سوال ہے نا، ایاک نعبد و، اے پروردگار تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اے پروردگار تجھ سے مدد مانگتے ہیں، پھر یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ یا علی مدد کہنا تو خدا نخواستہ شرک ہو گیا۔ علی اللہ نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، علی اللہ نہیں ہے اور ہم مدد علی سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا عبد ہے، لیکن علی اللہ سے جدا نہیں ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، مثال سے عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کا بھی کوئی غلط مطلب نہ لے لے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں مجھے بھوک لگے، میں بھوک مٹانے کے لیے کہاں جاتا ہوں؟ دسترخوان پر روٹی کھا لیتا ہوں، میری بھوک مٹ جاتی ہے۔ مجھے پیاس لگے، کیا کرتا ہوں؟ پانی پی لیتا ہوں، میری پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ کھانے کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ اس کے اندر بھوک مٹانے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ یہ پانی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اس کے اندر پیاس بجھانے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ سر میں درد ہو، پیناڈول کھا لیتا ہوں، ایسے ہی ہے۔ پیناڈول کے اندر وہ درد مٹانے کی صلاحیت کس نے رکھی؟ اللہ نے رکھی۔ اگر میں بھوک کے لیے
کھانے کے پاس چلا جاتا ہوں، پیاس بجھانے کے لیے پانی کے پاس چلا جاتا ہوں، سر درد کو ختم کرنے کے لیے پیناڈول کے پاس چلا جاتا ہوں، اگر یہ شرک نہیں ہے تو ہدایت کے حصول کے لیے اگر علی کے دروازے پہ چلا جاؤں تو یہ بھی شرک نہیں ہے۔ کیا خاک ڈریں گے وہ لہد کے حساب سے، کیا خاک ڈریں گے وہ لہد کے حساب سے، نسبت ہے جن کو خاکے درے ابو تراب، اور مشکل کشا ہے پاس فرشتوں ادب کرو، مشکل کشا ہے پاس فرشتوں ادب کرو، مشکل میں ڈال دوں گا سوال و جواب سے، اور خیبر میں دیکھنا ہے کہ جبرائیل یا اجل، خیبر میں دیکھنا ہے جبرائیل یا اجل، لپٹا ہوا ہے کون علی کی رکاب سے، اور جو یا علی مدد کو گناہ کہہ کے چڑھ گئے، جو یا علی مدد کو گناہ کہہ کر چڑھ گئے، وہ بے خبر ہے میرے گناہ کے حساب سے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو میری مدد کرنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ علی کو علی بنایا بھی اللہ نے ہے، وہ علی جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے علی بنا ہے، اسی اللہ نے اس علی کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ جیسے کو اسفل سافلین سے نکال کر اعلیٰ علیین تک لے جائے۔ بس علی کے در سے مانگنا یا علی مدد کہنا یہ اس کے لیے شرک ہوگا جو علی کو اور سمجھتا ہے، اللہ کو اور سمجھتا ہے۔ کیا بات، کیا کہتے ہم علی کو اللہ سے جدا نہیں سمجھتے کہ علی کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور عرض کر دوں یہاں پر ایک اور سوال بھی کر رہا ہوں، وہ یہ ہم عموماً اس کی بات کے بھی قائل ہو جاتے ہیں بعض اوقات، وہ یہ کہ اب اللہ نے علی کو یہ صلاحیت دے دی، اب اللہ کی چھٹی ہو گئی، اب اللہ نعوذ باللہ ریٹائر ہو گیا اور وہ کام اب کیا کریں گے؟ علی کریں گے۔ نہیں، آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے وہ خدا کیا ہے، علی کیا ہے۔ ایک مثال سے واضح کر دیتا ہوں، مثال سے واضح ہو جائے گی بات۔ میں اصل میں ایک استاد ہوں، اور استاد جو ہوتا ہے وہ جب تک بات سمجھا نہ لے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں ایک مثال سے اپنی بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ، اگر آپ نے بجلی پر چلنے والی ٹرین دیکھی ہو، دیکھی ہے کسی نے؟ اگر دیکھی نہیں ہو تو سوچا جا سکتا ہے، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، اس میں ایک ڈرائیور ہوتا ہے جو اس ٹرین کو چلا رہا ہوتا ہے، اور ایک پاور ہاؤس میں بیٹھا ہوا بندہ ہے جو اس کو پاور دے رہا ہوتا ہے۔ پاور ہاؤس میں بیٹھا ہوا بندہ اس کو پاور دے رہا ہے، اور یہ ڈرائیور اس ٹرین کو چلا رہا ہے۔ کچھ اختیار ہیں اس ڈرائیور کے پاس۔ کیا اختیار ہے اس کے پاس؟ جو جہاں چاہے اس کو بریک لگا دے، اس کو تیز کر دے، اس کو آہستہ کر دے، جہاں پہ روک دے، جس کو چڑھا لے، یہ اس کے پاس اختیار ہے۔ ایسا ہی ہے، لیکن یہ اختیار اس وقت تک اس کے پاس ہیں جب تک اس کو بجلی مل رہی ہے۔ وہ پاور ہاؤس میں بیٹھا ہوا کسی وقت بھی اس کی بجلی کٹ کر سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس نے اس کو بجلی دے دی ہے، ہر لحظہ اس کو بجلی دے رہا ہے، کسی لحظہ بھی وہ اس بجلی کو کٹ کر سکتا ہے۔ ہم اہل بیت کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاور ہاؤس ہے، اور اس کائنات کی چلانے کے ڈرائیور اہل بیت ہے۔ وہ پاور ہاؤس میں بیٹھ کر ان کو طاقت دے رہا ہے، اور یہ اس کائنات کی گاڑی کو چلا رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
ہم تفویض کے قائل نہیں ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اب اللہ کی چھٹی ہو گئی. نا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. دنیا کے اندر اس کے علاوہ کسی کے پاس طاقت ہے ہی نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہاں تک کہ تم سوچ ہی نہیں سکتے جب تک وہ نہ سوچے. سب طاقتیں اسی کی طرف سے ہے. جس کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ اسی کی دی ہوئی ہے. اگر توحید سمجھنی ہے تو آؤ اہل بیت کے در سے سیکھو توحید کیا ہے. اہل بیت بتائیں گے. تم غیر اللہ اس کو کہہ رہے ہوتے ہو. غیر اللہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ نہیں صرف یہ کر سکتا ہے. اللہ کی چھٹی ہو گئی یہ کرے نا. ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کر علی رہا ہوتا ہے لیکن کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے. ٹھیک تو پھر اگر روٹی سے مدد مانگ کر بھوک بجھائی جا سکتی ہے, پانی سے مدد لے کر پیاس بجھائی جا سکتی ہے, پیناڈال سے مدد لے کر سر درد کو ختم کیا جا سکتا ہے, تو اہل بیت سے مدد لے کر اس کائنات کی مشکلیں حل کروائی جا سکتی ہے. مشکل کشا ہے نا سب مانتے ہیں تو پھر نعرہ لگا دیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بھی مشکل آئے اس مشکل کشا سے مدد مانگو, لیکن اس کے مشکل کشا ہونے کا ایک اور معنی بھی ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھو. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ انہوں نے زندگی میں تمام مشکلات حل کر کے بتائی ہیں کہ اگر تمہارا دوست تم سے ناراض ہو جائے اس کو یوں منایا کرتے ہیں, اگر دشمن تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو جائے اس کا یوں مقابلہ کیا کرتے ہیں, اگر تمہارے مالی مشکل آ جائے تو اس کے لیے یوں محنت کیا کرتے ہیں, اگر تمہارے گھر کوئی مریض ہو جائے تو منت مان کر 3 روزے رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں روٹیاں دے کر اللہ کو راضی کر کے مشکلوں کو آسان کروا لیتے ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں مشکلات کو حل کر کے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے لیے بھی جب کوئی مشکل آئے تو ہماری سیرت پہ عمل کر لو, تمہاری مشکل آسان ہو جایا کرے گی. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر تم وقت کو بچانا چاہ رہے ہو, اگر تم خسارے سے نکلنا چاہ رہے ہو, ایمان لے کر آؤ اور عمل صالح انجام دو. ایک واقعہ عرض کر دوں اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں, کیونکہ مجھے کل احساس ہوا تھا کہ میں نے زیادہ پڑھ لیا تھا. اللہ توحید کو بچایا ہے اہل بیت. وہ بدبخت ہوگا جو اہل بیت کے نام پر توحید کو نقصان پہنچا رہا ہوگا. زینب سلام اللہ علیہ مرزاد جناب سید اسلام اللہ علیہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. حضرت زینب سلام اللہ علیہ دربار میں کھڑی ہیں. یہی کافی نہیں ہے, علی کی بیٹی دربار. تاریخ کے اندر موجود ہے علی علیہ السلام کے ایک صحابی تھا جس کا نام یحییٰ تھا, قریب پڑوس میں گھر تھا. ایک دن علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں, مولا کیا آپ کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ علی کے چہرے پہ جلال آیا, یہ سمجھ گیا, کہا مولا گستاخی کا مقصد نہیں تھا,
میں آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں، میں نے آج تک آپ کے گھر سے نسوانی آواز نہیں سنی۔ نانا کے روضے کی زیارت کے لیے جاتی تھی، علی علیہ السلام فرماتے تھے زینب بیٹا رات کو جانا۔ وہ زینب دربار میں آ کر کھڑی، یہ بدبخت توحید کو الزام دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے تیرے بھائی اور تیری بھائی کی اولاد کے ساتھ کیا کیا، تانا دیا۔ بی بی کو اپنا تانا نہیں یاد آیا، اس کا دکھ نہیں لگا کہ اس نے مجھے تانا دیا۔ اللہ کی توحید پر حرف آ رہا تھا، کہا اے کمینے، اللہ نے نہیں تو نے قتل کیا ہے، اللہ نے نہیں تو نے قتل کیا ہے۔ اور پھر فرمایا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اللہ سے سوائے رحمت کے، سوائے حسن کے کچھ نہیں دیکھا۔ زینب جو علی کی بھی زینت ہے، کربلا کے میدان میں جو کچھ زہرا کے گھرانے کے ساتھ ہوا، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ جتنا مرتبہ بلند اتنا امتحان بلند، اور پہاڑ تھی صبر کی زینب۔ آج میں جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کہ بڑے بڑے دکھ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ جب حسین کا کوئی نہیں بچا تھا، بلکہ اس سے پہلے شروع کروں، شب عاشور ہے، غور کیجیے گا، میں مسائل پڑھوں گا لیکن آہستہ 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 آہستہ۔ شب عاشور ہے، امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کو آزمانے کے بعد، اپنے اصحاب کا امتحان لینے کے بعد اپنی بہن کے خیمے میں گئے۔ زینب کبریٰ نے ایک سوال کیا، کہا بابا دنیا سے چلے گئے، نانا دنیا سے چلے گئے، ماں زہرا دنیا سے چلی گئی، بھائی حسن دنیا سے چلے گئے، پانچ تن پال کی آخری نشانی ہے تو میرے بھائی۔ اس امت نے ان پانچوں کے جنازوں کے ساتھ بھی وفا نہیں کی ہے۔ کبھی اس پر بھی غور کیجئے گا، ان پانچ تن پال کے جنازوں کے ساتھ امت نے کیا کیا ہے۔ کیا آپ نے اپنے صحابیوں کو آزما لیا ہے؟ کیا آپ کو ان پر یقین ہے؟ یہ جملے سنے ہیں ایک صحابی نے، مسلم ابن اوسجہ نے، وہ گیا ہے اس جگہ پر جہاں پر باقی صحابی بیٹھے تھے، کہتے ہیں تم مطمئن ہو کہ تم امتحان میں پاس ہو گئے ہو، لیکن علی کی بیٹی کو تمہاری وفا پہ یقین نہیں ہے۔ یہ سب اٹھے ہیں اور آئے ہیں اس خیمے کے دروازے پر، اور اپنی تلواروں کو نیام سے نکال دیا، اپنے سروں کو جھکا دیا اور کہا او زہرا کی بیٹی ہمیں حکم دے، اپنی تلواروں سے اپنی گردنوں کو قطع کر دیں گے۔ اس وقت بی بی نے کہا اجرکم علی اللہ، تمہارا اجر تمہارے خدا کے پاس ہے، میں مطمئن ہوں۔ اور پھر بھائی کے سامنے بیٹھ کر اس رات تاریخ کہتی ہے 3 یا 4 دفعہ خشک آیا ہے حضرت زینب کبریٰ نے۔ دکھوں بھری رات گزر گئی، اس سے بڑا دکھوں سے بھرا ہوا دن آیا۔ اکبر گیا، قاسم گیا، بھائی کے یتیم بچے پھوپھیوں کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، اور محمد گئے، یہاں
تک کہ عباس بھی چلا گیا۔ اب ایک ہی آسرا بچا ہے حسین بی بی کا، اور امام بھی دروازے پہ آ کر کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا زینب و یا ام کلثوم و یا سکینۃ و یا امی علیکن منی سلام۔ وہ میری 3 دن کی پیاسی بہنیں، او میری سکینہ، او میری ماں فضا، مجھ غریب کا آخری سلام ہو۔ اندر سے آواز آئی شبیر، بھائی بہنوں کے سامنے یوں سلام نہیں کرتے۔ کہا بہن زینب میری حالت ایسی ہے، کہیں کوئی خاتون میری اس حالت کو دیکھ کر مر نہ جائے، اور کوئی مرے نہ مرے، کہیں میری سکینہ نہ میری اس حالت کو دیکھ سکے۔ یہ کہنا تھا، اندر سے سکینہ کی آواز آئی بابا اندر آ جا، پیشانی کے لگے ہوئے تیر میں خود صاف کر لوں گی۔ آئے ہیں امام اندر، دکھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ امام علیہ السلام نے کہا ہے بہن زینب مجھے پرانی پوشاک لا کر دے۔ کہا بھیا حسین پہلے تیرے کپڑے اتنے بوسیدہ ہیں، اتنے تیر لگ چکے ہیں، اتنی تلواروں کے زخم ہیں، اتنے زخمی تھے زہرا کے بیٹے، سانس لیتے تھے نا تو زخموں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ پرانی پوشاک کیوں مانگ رہے ہیں؟ کہا بہن زینب میرا دشمن بڑا کمینہ ہے، میرا دشمن بڑا کمینہ ہے، مجھے پرانی پوشاک دے تاکہ کل جب تو میری لاش پہ آئے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ زینب نے پرانی پوشاک اٹھا کر دی۔ حسین بہن کے سامنے اس پوشاک کو تلوار سے مزید زخمی کر رہے تھے۔ بہن زینب کو تسلی دی، نکلنے لگے، زینب کو غش آ گیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور اعجاز امامت سے بہن کو تسلی تھی۔ باہر نکلے، گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ میں جناب زینب پہ صرف دکھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ذوالجناح پہ سوار ہوئے، جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی جیسے کوئی دوڑ رہا ہو۔ پیچھے مڑ کر دیکھا، زہرا کی بیٹی دوڑتی ہوئی پیچھے جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے مہلن مہلن یا ابن زہرا، او میری ماں کے بیٹے ذرا اس طرح جا، او مڑ مڑ کے مجھے زیارت کرتا جا۔ امام واپس آئے، کہا بہن زینب ابھی خود الوداع کیا تھا۔ کہا مجھے ماں کی وصیت پوری کرنی ہے۔ کیا ہے ماں کی وصیت؟ کہا بھائی نیچے آ۔ گھوڑے سے اترے، بہن نے بھائی کے گلے کے اوپر بوسے دینا شروع کر دیے۔ امام فرماتے ہیں اگر تو ماں کی وصیت پوری کر رہی ہے مجھے بھی کرنے دے۔ بہن کے ہاتھوں کو چوم رہے تھے۔ بہن کہتی ہے بھائی بہنوں کے سر چوما کرتے ہیں، ہاتھوں کو کیوں چوم رہے؟ فرمایا یہ وہ ہاتھ ہیں جہاں پہ رسیاں اجرکم ربکم اجرکم علی اللہ۔ بہن کو کہا وعدہ کرو جب تک میں زندہ ہوں باہر نہیں آؤ گی۔ کہا بھیا مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ زندہ ہیں؟ کہا میں تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد یہاں قریب آ کر لا حول ولا قوت الا باللہ کی سزا بلند کروں گا۔ ایسا ہی ہوا، امام جنگ کرتے رہے، تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد خیمے کے قریب آتے اور آواز بلند کرتے لا حول ولا قوت۔ زینب کے دل کو تسلی ہو جاتی، ابھی میری ماں کا بیٹا زندہ ہے، ابھی میری ماں جایا زندہ ہے۔ لیکن کافی وقت گزر گیا، یہ آواز نہیں آئی۔ اب زینب کو تسلی نہ ہوئی، زینب کو تسلی نہ ہوئی۔ باہر نکلی ہے زینب، کہاں پر آئی ہے؟ تلے زینبیہ پہ کیا کر دیکھا ہے؟ جالس الشمر والا صدر الحسین، حسین کے سینے پہ شمر بیٹھا تھا، حسین کی ریش اس کے ہاتھ میں تھی، وہ خنجر چلا رہا تھا، آواز آ رہی تھی یا عباس
اجرکم ربکم، کاش یہی کچھ ہوتا، کاش زینب کے دکھ یہیں پہ ختم ہو جاتے۔ مسلمانوں، عزاداروں، غیرت مند جو دشمن ہوتے ہیں نا، ان کی دشمنی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک دشمن زندہ ہے۔ جب دشمن قتل ہو جائے نا، وہ دشمنی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ جانے اس امت کو زہرا کے بیٹے کے ساتھ کتنی دشمنی تھی۔ حسین کے قتل پر راضی نہیں ہوئے، ادھر سے اعلان کیا گیا، او گھوڑے سواروں تیار ہو جاؤ، او حسین کی لاش کو پامال کر لائے۔ اور پھر اسی طرح ہوا، گھوڑوں کی ایک تعداد تیار ہوئی، او مشرق کے گھوڑے مغرب، او مغرب کے گھوڑے مشرق۔ اسی لیے امام زمانہ فرماتے ہیں، میرا سلام ہو سجد پر، او جس کی مشرق کی پسلیاں مغرب کو۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔